إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله جل شأنه في موضع آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے جہاں خوشحالی رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، وہیں پر تنگی، پریشانی اور مشکلات کا سامنا بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر قسم کے حالات میں بغیر کسی جزا اور فضا کے، بغیر کسی مایوسی اور نا امیدی کے، پامردی اور جوانمردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا،
یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ طاقت اور قوت کے ایام، یہ حکومت اور پاور کے ایام، اس کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی حاکم ہوتا ہے تو کبھی محکوم بن جاتا ہے، کبھی کوئی امیر ہوتا ہے تو کبھی غریب بن جاتا ہے، کبھی کوئی صحت مند اور تندرست طاقتور ہوتا ہے تو وہ بیمار مریض اور لاغر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے بہت کافی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی میں رہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیشہ خوشحالی اور خوشحالی ہی میں رہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون جیسے متکبر کو، جس نے اس روئے زمین پر وہ دعویٰ کیا جو دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اپنے آپ کو ربکم العالی، رب اعلیٰ باور کرانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی ذلت اور رسوائی کا منظر دکھایا کہ لوگوں کو یہ لگا اور محسوس ہو گیا، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کی تو کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے۔ ان ایام میں میرے بھائیوں، ہمارے فلسطینی بھائی بہت مشکل اور سخت حالات سے گزر رہے ہیں، اور فلسطین کا حصہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی واقع ہے، اور جس مسجد اقصی سے بیت المقدس سے ہر ایمان والے کا دل جڑا ہوا ہے۔ ویسے تو مسلمان وہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کیا، اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلمان ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور انسان ہی کیا، اگر کوئی جانور پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلمان اس کو دیکھ کر بلک جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ تو مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی وہ حصہ ہے زمین کا، اور زمین کی وہ مسجد ہے جس مسجد کو جو خصوصیات اور خوبیاں حاصل ہیں وہ زمین کے دوسرے حصوں کو نہیں حاصل ہے۔ یہی وہ مسجد ہے میرے بھائیوں کہ جہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ تصور کیجئے اس خصوصیت اور خوبی کو، اور ذرا گہرائی میں جا کر اس پر غور کیجئے کہ 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا اور راتوں رات آپ کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی خاصیت ہے، اور بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا امتیاز ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی دوران نماز کا وقت آ گیا تو میں نے سارے انبیاء کی امامت کرائی۔ روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا بتائیے کہ جہاں پر سارے انبیاء جمع ہوئے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے تو 16-17 مہینے تک
مدینہ آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر قبلہ چینج کیا گیا. ہمارے نوجوان، ہمارے نونہال بچے ان تاریخوں کو جانیں، اسلامی تاریخ کو جانیں، اسلامی تفصیلات کو جانیں، تاکہ کم سے کم کوئی ایسا موقع آ جائے ان کے سامنے تو وہ اپنا مناسب اور صحیح موقف رکھ سکتے ہیں. آج اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے بھائیوں، کہ جو ایسے مواقع پر پھسل جاتے ہیں اور ان کی زبان سے حق بات بھی نہیں نکلتی ہے اور وہ ظالم کی تائید کر دیتے ہیں اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یا تو ان کے اندر تعصب ہوتا ہے، یا تو ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یا تو جہالت ہوتی ہے، جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اور انسان چونکہ جلد باز ہے، ارے نہیں معلوم ہے تو آپ خاموش رہیے، نہیں معلوم ہے تو آپ خاموش رہیے. انسان سے خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے، بلکہ تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہر مسئلے میں سب سے پہلا موقف جو آئے وہ ہمارا ہے، ہر مجلس میں سب سے پہلے بولنے کا جو موقع ملے مجھے ملے. سارے لوگ اگر کسی کی بات سنیں تو میں ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو زبان ایک دی ہے، کان دو دیے ہیں، تاکہ ہم سنیں زیادہ بولیں کم، کہیں کم اور سنیں زیادہ. ورنہ اگر زیادہ بولنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ زبان بھی دو دے دیتا، لیکن نہیں. اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے اور مصلحت یہ ہے کہ سنیے زیادہ، حقائق کو سنیے، سچائی کو سنیے، حقیقی جو تاریخ ہے اس کو سنیے، اور بولیے کم میرے بھائیوں. میں مہد اقصیٰ کی فضیلت کو اس خطبہ کے موقع پر بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ ماضی میں کئی جمعہ کے خطبے میں نے اس کی تفصیلی فضیلت بیان کی ہے. لیکن آج کے حالات میں تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہد اقصیٰ اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ جرمن میں جب ظالم ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، ہم اس کو ظالم کہتے ہیں، ہم اس کو قاتل کہتے ہیں، ہم کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے. کسی بھی انسان کا قتل ہوتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تو مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے کہ نہیں، قتل نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حقائق ہیں جن کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. آپ اگر 100 سال پہلے جائیں، آپ اگر 90 سال پہلے جائیں، اور بلکہ 85 سال پہلے جائیں، تو اس روئے زمین پر اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا. ورلڈ کا جو نقشہ ہے، آپ 85-90 سال پہلے جائیے تو آپ کو وہاں پر کوئی اسرائیل نام کا ملک نہیں ہے نظر آئے گا. اور فلسطین نام کا ملک، بیت المقدس، آپ ہزاروں سال چلے جائیے پیچھے تو میرے بھائیوں اس کا وجود ہے، اس کی شان ہے اور اس کی تاریخ ہے. ہم اور آپ جانیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے دین کی یہ توجیہ ہے اور یہ رہنمائی ہے کہ کسی بھی مظلوم کو ساتھ دو، کسی بھی مظلوم کو سپورٹ کرو، کسی بھی مظلوم کو جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو. ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور آپ تو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائیوں. سوشل میڈیا پر کیسی ہولوکاسٹ کی جو تصویریں آتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ رب العزت سب کو اس طرح کی حالات سے بچائے اور ایسے ظالموں کے شر سے بچائے. قتل عام ہی نہیں کیا، کتنی بے دردی سے قتل کیا اور کیسے ان کو مارا. یہاں تک کہ بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 90% یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے. 90% یہودیوں کا اس نے قتل عام کر دیا، اور 10% یہودیوں کو اس نے چھوڑ دیا. اور چھوڑتے ہوئے اس نے تاریخی جملہ کہا تھا
کہ کل جب ہماری نسلیں آئیں گی تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کوسیں گی بہت زیادہ، کتنا بڑا قاتل تھا، کتنا بڑا سفاک تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اتنے انسانوں کو قتل کر دیا اس نے۔ لیکن میں یہ 10% یہودیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ پروف رہیں گے دنیا کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے سوال کا جواب یہ خود دیں گے جب وہ کہیں گے ہٹلر نے اتنے لوگ قتل عام کیوں کیا، تو جب یہ ان کو دیکھیں گے اچھا ان کو قتل عام کیا تھا، ان کو تو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اتنے بڑے خبیث، اتنے بڑے شریر، اتنے بڑے مکار، اتنے بڑے دغاباز، یہ 10% جو بچے ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کشتیوں میں جہازوں میں بیٹھ کر کے یہ امریکہ، یہی کینیڈا، یہی برطانیہ سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اپنے جہازوں پر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ جرمن میں ہٹلر نے ہمارا قتل عام کیا ہے، ہم بہت مظلوم ہیں، ہمیں آپ سے بہت امید ہے، ہماری امیدوں پر پانی مت پھیرنا۔ تاریخ پڑھو میرے بھائیوں، امریکہ نے لات مار دیا، کینیڈا نے لات مار دیا، سارے ممالک نے لات مار دیا۔ یہ ہوتے کرتے فلسطین پہنچے اور فلسطین میں بھیک مانگی، یہ ہٹلر نے ہمارا قتل عام کیا ہے۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان نرم دل ہوتا ہے۔ مسلمان نے کہا، یہ فلسطینی ہمارے بھائیوں نے کہا کہ یہ مظلوم ہیں، ان کو ذرا جگہ دے دو۔ ان کو اپنا گھر دیا، ان کو اپنی جگہ دی، کہا آپ لوگ یہاں پناہ لیجئے، ٹھہریے۔ وہاں سے ان کا وجود آیا اور آج یہ اپنے اس محسن کو قتل کر رہے ہیں جنہوں نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ۔ پھر کچھ سالوں کے بعد انہی جو ہے ظالم ممالک نے مل کر کے وہاں پر اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کرایا جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور آج یہ اتنے بڑے شیر ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ذرہ برابر نرمی اور رحمت ہے ہی نہیں۔ معصوم بچوں کی جو تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ بلک اٹھیں گے، آپ تڑپ اٹھیں گے۔ ماں اور بہنوں کی جو تصویریں دیکھیں گے، لوگوں کے قتل عام کی جو تصویریں دیکھیں گے، کہیں گے نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی جلاد اور کوئی الگ مخلوق ہے جس کے دل میں، جس کے بدن میں، جس میں دل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ تعجب نہ کیجئے، یہ قوم وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو جو نبیوں کا قتل کر دے وہ اور کس کا قتل کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ نبی جو پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے سراپا رحمت ہوتے ہیں، سراپا برکت ہوتے ہیں، ان کو خیر کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو حق کی طرف لے جاتے ہیں، ان نبیوں کا قتل۔ اور ایک دو، ارے دیکھیے زکریا علیہ السلام، کتنے انبیاء کرام کا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور جو نام نہیں ذکر کیے گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہاں سے جو فتنہ شروع ہوا تو آج یہ فتنہ بڑھتا بڑھتا آج یہاں تک پہنچا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائی ہے جس کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا اور ان کی تائید میں، ان کی حمایت میں بولنا، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا ملکی فریضہ بھی ہے۔ ہمارا ملک ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ آپ کو تاریخ پڑھنی ہے اس ملک کو، ہمیں آزاد ہندوستان کی تاریخ پڑھنی ہے، آزاد بھارت کی تاریخ پڑھنی ہے۔ آپ پڑھ لیجئے مہاتما گاندھی سے، آپ پڑھ لیجئے جواہر لال نہرو سے، آپ پڑھ لیجئے جو ہے آ کر کے ماضی قریب میں اٹل بہاری واجپئی تک، سارے لوگوں نے ہمیشہ فلسطینی جو ہے کیا نام ہے ملک اور فلسطین والوں کی حمایت کی ہمارے ملک نے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہمارے اور آپ کے بیجا تصرفات کی وجہ سے ایسے ظالم ہمارے سروں پر بیٹھ چکے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کے پروٹوکول کو اور اس کی ریت کو اور اس کے سلسلے کو جو چلا آ رہا تھا، ان ظالموں نے اپنے ظلم سے اس کو بھی ناپاک کر دیا اور اس کو بھی بدل ڈالا، جیسے کہ انہوں نے ملک کے سارے سنویدھان اور اس کو جو ہے بدل رہے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے
کہ ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا اس ظالم کا انجام ہماری نظروں کے سامنے آئے گا جس نے اس ننھے منھے بچوں اور بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے، اور جس کو یہ معلوم ہے اور نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے ایسے جاہلوں کو کہ تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس نے ناجائز قبضہ بنایا ہوا ہے، کون جو ہے غاصب ہے، کون جو ہے ان کی بے حرمتی کر رہا ہے. یہ ایک دن کی بات ہے، سال بھر ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے، سال بھر سینکڑوں گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، سال بھر ہزاروں بچوں کو جو ہے بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، سال بھر ہزاروں ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے. اس ظالم کو نظر نہیں آتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دے گا، ظالم مظلوم کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. لیکن جو حق پسند ہوتا ہے، جو حقیقت والا آدمی ہوتا ہے، جو اپنے دل میں رکھنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ ظالم کا کام کے ساتھ کبھی نہیں دیتا ہے، ظالم کے خلاف بولتا ہے، ظالم کے تائید میں کبھی نہیں بولتا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کے ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. یہ سمجھئے گا آپ، کوئی کسی کو ظالمانہ طور سے ایک تھپڑ مارتا ہے، آپ اس تھپڑ مارنے والے کا ساتھ دے رہے ہو، آپ بھی ظالم ہو. اور اگر آپ وہاں موجود ہو اور دیکھ کر آپ خاموش ہو، آپ بھی ظالم ہو. بلکہ جو ہے کیا نام ہے، یہ اور بڑا ظلم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ مختصر سی تاریخ ہے، ہزاروں سال سے آباد، ہزاروں سال سے سرسبز و شاداب، ہزاروں سال سے لہلاتا اور جو ہے کیا نام ہے بالکل ایک دم ہرا بھرا یہ فلسطین کا ملک جو آباد ہے، اس کو دنیا کے ظالم چاہتے ہیں کہ تباہ و برباد کر دے. اللہ کے بندو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر ہم فلسطین کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. تکلیف سمجھیں گے تب ہم ان کے تعلق سے کچھ اقدامات کریں گے، تکلیف سمجھیں گے تب ہم کہیں دو بات کہہ سکتے ہیں. اور یاد رکھو، ظالموں کو سبق سکھانا یہ اللہ رب العزت کے اختیار اور پاور میں ہے، لیکن اس کا سبب آپ بنتے ہیں. آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کے ظالم طاقتور یہ حکمران کر رہے ہیں، کیا میرے بھائیوں یہ اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے کہ ایسے ظالموں کو ہم کو بھی سبق سکھانا چاہیے؟ کبھی ہمارا بھی وقت آئے گا تو ہمارا ایسا نہ ہو کہ جب سبق سکھانے کا وقت آئے تو ہم پیسے اور نوٹ کے چکر میں ہو جائیں، جو پیسہ دے دے ہم اس کو ووٹ دے دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں جب ایسا وقت آ جائے، ارے اس نے تو ہم کو پائپ لائن دیا تھا. ارے پائپ لائن اور گٹر اور نالے اور سڑک، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ، ہماری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ، ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ دین کو سیف کیا جائے، دین کو سیکورٹی دی جائے. اور ہمارے ہی دین کو نہیں، ہر ایک کے دین کو، ہر ایک کے دین کو. جیسے سنویدھان نے، ہمارے دستور نے آزادی دی ہے کہ جو جس دین کو اختیار کرنا چاہے اس دین کو اختیار کرے، یہ ہمارا رب بھی کہتا ہے. اور جو جس دین پر چلنا چاہے اس کو اس دین پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو یہ دین کا معاملہ یہ سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، ہماری نظر میں سب سے اونچے نمبر پر ہونا چاہیے. باقی پائپ لائن اور سڑک اور گٹر اور نالے یہ ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. گھر ہی نہیں ہوگا، ہمارے گھروں کو اجاڑ پھینک دیا جائے گا، پائپ لائن کدھر لے کر کے آئیں گے؟ گھر ہی نہیں ہوگا تو ہم سڑک سے جل کر کے جائیں گے کہاں میرے بھائیوں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے جان کی، ہمارے دین کی، ہمارے گھر کی حفاظت کی ضمانت دے، امن و امان، امن و شانتی قائم کرے، اس کو جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں اور اس کی تائید کریں اور ایسے مواقع پر اس کو حمایت دیں. میرے بھائیوں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ فلسطینیوں کی تکلیف کو تکلیف سمجھیں. میں نے مغرب کے درس میں کہا کہ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی مدد کریں،
ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ہمارے دین کا بنیادی معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا ہے۔ مکہ میں نبی علیہ السلام جب تھے اور مکہ میں جب میٹنگ ہوئی جس کو واقع معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا کہ مکہ میں کوئی بھی شخص کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اگر کوئی ظلم کرے گا تو ظالم کا ہاتھ ہم سب لوگ مل کر کے پکڑیں گے۔ اس کے لیے میٹنگ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حاضر ہوئی ہے، غیروں نے میٹنگ بلائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کو معاہدہ یاد آتا تھا، کہتے تھے کہ مجھے حلف الفضول کا معاہدہ یاد ہے، اگر اس طرح کا موقع کبھی بھی آئے گا میں سب سے پہلے اس کی طرف جاؤں گا۔ ایمان، اسلام ایمان امن و شانتی کا مذہب ہے میرے بھائیوں۔ اسلام نہیں چاہتا ہے ملک میں ہلچل رہے، ملک میں بدامنی رہے، ملک میں فساد رہے، ظلم اور زیادتی کا ماحول رہے۔ اسلام چاہتا ہے جو جس دین میں ہے، جو جس دھرم میں ہے، جو جس حالت میں ہے، وہ امن و شانتی کے ساتھ یہ زندگی گزارے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، وہ اس کو سمجھائے، وہ اس کو سمجھائے، اس سے کوئی اسلام جو ہے انکار نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی مدد آنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں ان کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو کس سے لڑنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، اس کو ضرورت ہے مدد کی، لیکن اللہ نے کہا ہے وَفَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیسے مدد کریں گے؟ ایمان سے، عقائد سے، اللہ کے احکامات کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جتنا ممکن ہو جس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی ظاہری، مادی، معنوی مدد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے بھائیوں کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين۔ اللهم احفظ نساءهم وشبابهم وبيوتهم وأهلهم وشيوخهم وأعراضهم يا قوي يا عزيز۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے لیے مددگار ہو جا، اے اللہ تو ان کے دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما اور ان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔